تو مولا جواب میں فرمائیں گے کہ منور عباس علوی، میں نے یہ سب کچھ دنیا کو حقیقت جبرائیل سمجھانے کے لیے کیا، چونکہ جبرائیل ہے فرشتہ، اور فرشتے کی خاصیت ہے کہ وہ سوائے کتے اور خنزیر کے ہر مخلوق کی شکل میں آ سکتا ہے، لہذا فرشتہ آسمان کا ستارہ بھی بن سکتا ہے، کسی کہکشاں کا حصہ بھی بن سکتا ہے، کسی جگہ ہوا کا جھونکا بھی بن سکتا ہے، کسی پہاڑ کا پتھر بھی بن سکتا ہے، کسی سمندر کا قطرہ بھی بن سکتا ہے، کسی درخت کا پتا بھی بن سکتا ہے۔ میں نے اوپر نیچے دائیں بائیں اس لیے دیکھا کہ جب اوپر دیکھا تو عرش عظیم سے اوپر میری نظر گئی، جب نیچے دیکھا تو تحت الثری تک گئی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ثمرات دیکھے، اشجار دیکھے، آسمان دیکھے، ستارے دیکھے، آسمان دیکھے، ستارے دیکھے، پہاڑ دیکھے، شجر و حجر دیکھے، سمندر کے سارے قطرے دیکھے، سمندر کے سارے قطرے دیکھے، روئے زمین پہ بسنے والے سارے انسان دیکھے، اور ایک آدھے منٹ سے بھی کم وقت میں ساری کائنات کا مطالعہ کر کے میں نے دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ دنیا والوں، جب آسمان پر بھی نہیں ہے، جب ستاروں میں بھی نہیں ہے، جب سمندروں میں بھی نہیں ہے، جب درختوں پر بھی نہیں ہے، تو پھر سوائے اس کے جبرائیل ہو کون سکتا ہے؟ مسجد نبوی میں، مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں مصلی پر، کہ اتنے میں کچھ لوگ آئے، کہا علی آج ہمارے ایک سوال کا جواب دو۔ انہوں نے اپنے طور پہ مشکل ترین سوال ڈھونڈ کے لائے کہ اگر علی جواب دیتا ہے تو نماز قضا ہوتی ہے، اور اگر جواب نہیں دیتا نماز پڑھتا ہے تو ہم کہیں گے سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ اپنے طور پہ مشکل ترین سوال لے کے آئے۔ سوال کیا کیا مولا علی سے کہ آپ بتائیں کون سی چیز بچے دیتی ہے اور کون سی چیز انڈے دیتی ہے؟ ان کا خیال تھا علی ایک ایک کو گنائے گا کہ بھینس بچہ دیتی ہے، شیرنی بچہ دیتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، چڑیا انڈا دیتی ہے، ایک ایک چیز کو گنوائے گا علی، اور جب گنوائے گا تو نماز قضا ہو جائے گی۔ لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ جس سے سوال کر رہے ہیں یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تقدیر کا ناظم ہے، یہ تقادیر الہی کا منبع و سرچشمہ ہے، بلکہ یہ علم الہی کی چابی ہے، یہ علم توحید کی چابی ہے۔ لہذا جب ان کا سوال ختم ہوا میرے مولا نے ایک جملے میں جواب دے دیا، فرمایا کہ جس جس کے کان باہر ہے وہ چیز بچے دیتی ہے، اور جس جس کے کان اندر ہے وہ انڈے دیتی ہے۔ یہ کہہ کے علی نے فرمایا اللہ اکبر۔ سوال کا جواب بھی ہو گیا اور نماز بھی ہو گئی۔ اب یہ بدو تو سن کے چپ ہو گئے، انہوں نے تحقیق نہیں کی کہ علی کے اس قول پہ تحقیق کرے، لیکن ایک انگریز مورخ جس نے صدائے
عدالت انسانی، ندائے عدالت انسانی ایک کتاب لکھی ہے انگریز مورخ، اس مورخ نے اس قول امیر المومنین پر تحقیق کی۔ وہ کہتا ہے میں 12 سال تک اسی غرض سے افریقہ کے جنگلوں میں پھرتا رہا کہ مجھے کوئی ایک چیز مل جائے جو علی کے بتائے ہوئے کلیے کے خلاف ہو، پھر میں مسلمانوں پہ حجت قائم کروں کہ تمہارے رابر نے کہا تھا کہ جس کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتی ہے، جس کے کان اندر ہے وہ انڈے دیتی ہے، اور دیکھو فلاں چیز ہے جو علی کے کلیے کے خلاف ہے۔ وہ کہتا ہے 12 سال میں اسی غرض سے افریقہ کے جنگلوں میں پھرتا رہا، لیکن 12 سال کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس انسان نے یہ کلیہ بتایا ہے یا تو پوری کائنات کا یہی خالق ہے، یا اگر خالق نہیں تو کم از کم اتنا ضرور ہے کہ جب دنیا بن رہی تھی تو علی دیکھ رہا تھا۔ دوستان مکرم، میرے مولا کے علم کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب جو فرماتے ہیں زکانی رسول اللہ ہے، زکن زکا، مجھے اللہ کے رسول نے اس طرح پڑھایا جس طرح پڑھانے کا حق تھا، اتنا پڑھایا کہ جتنا پڑھانے کا حق تھا، اور پھر فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول نے علم اس طرح دیا جس طرح پرندہ اپنے بچے کے منہ میں دانا ڈالتا ہے۔ اچھا دیکھو کلام الامام کی وسعت، مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے، کیا فرمایا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے؟ دودھ کیوں نہیں فرمایا، دانا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ماں خوراک کھاتی ہے، وہ حلول ہوتی ہے، پھر جا کے وہ ہضم ہوتی ہے، ہضم ہونے کے بعد پھر وہ خون بنتی ہے، خون ہونے کے بعد پھر اس خون کو صاف کیا جاتا ہے، صاف ہونے کے بعد پھر وہ خون جا کے دودھ بنتا ہے، پھر بچے کے منہ میں آتا ہے۔ اور علی نے اللہ کے نبی سے اس طرح علم نہیں لیا جو تبدیلیوں کے بعد آ رہا ہو۔ علم کس طرح لیا؟ جس طرح ایک پرندہ دانا اٹھاتا ہے، اٹھا کے اپنے بچے کے منہ میں فوراً منتقل کر دیتا ہے بغیر کسی تبدیلی کے، اسی طرح اللہ کا نبی اللہ سے علم لیتا گیا اور بغیر کسی تبدیلی کے علی کو دیتا گیا۔ اللہ کے نبی اللہ سے علم لیتا گیا اور بغیر کسی تبدیلی کے آپ کے مولا علی کو دیتا گیا۔ اب میرے مولا کا فرمان سنو، میرے مولا فرماتے ہیں، علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے 1000 علوم کے باب پڑھائے۔ اللہ کے نبی نے مجھے 1000 علوم کے باب تعلیم فرمائے، اور علی فرماتے ہیں پھر میں نے اپنی معرفت کے ذریعے، اپنی معرفت کے کمال سے ایک ایک باب سے 1000 باب نکالے۔ یہ ہے مقام علم علی، یہ ہے مرتبہ میرے مولا علی کا۔ ایک شب جناب عبداللہ ابن عباس کو لے کر میرے مولا مسجد میں بیٹھ گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع کر دی، نماز مغربین پڑھ کے بسم اللہ کی تفسیر شروع کی،
ساری رات بتاتے رہے، فجر کی آذانیں ہو گئی، ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ختم نہیں ہوئی تھی، تو عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ مولا اتنا بڑا علم کہ ساری رات گزر گئی، بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی۔ علی فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک رات کی بات ہے، سن عبداللہ ابن عباس، اگر علی بسم اللہ کی تفسیر کرے 70 اونٹ لاد دیے جائیں تو اونٹ ختم ہو جائیں گے، لیکن علی کی بتائی ہوئی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ جب یہ سنا تو ابن عباس انتہائی متعجب ہوئے، کہا مولا اتنی زیادہ تفسیر، اتنی زیادہ تفسیر؟ مولا نے فرمایا کہ اے ابن عباس، اللہ نے زمین و آسمان کا ہر علم اپنی کتاب قرآن میں لکھ رکھا ہے، اور پورے قرآن کا علم اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، اور پوری سورہ فاتحہ کا علم اللہ نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ہے، اور پوری بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با کے پاس رکھا ہے، اور بسم اللہ کی با کا علم اس کے نقطے کے پاس رکھا ہے، وَأَنَا نُقْتَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، اور بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہی تو ہوں۔ سامعین محترم، میرے مولا نے فرمایا میں نقطہ ہوں جس میں زمین و آسمان کا ہر غیب اللہ نے رکھ دیا، وہ نقطہ میں علی ہوں۔ آج سے 1400 سال پہلے کا انسان اس راز کو کیسے سمجھ پاتا کہ اتنا بڑا علم ایک نقطے میں بھی بند کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت کا انسان کیسے سمجھ سکتا تھا کہ پوری دنیا کا علم کتاب میں، کتاب کا علم فاتحہ میں، فاتحہ کا علم بسم اللہ میں، بسم اللہ کا علم با میں، با کا علم نقطے میں، ایک نقطے میں بھلا پوری کائنات کے علوم آ جاتے ہیں، لیکن اس دور کا پڑھا لکھا نوجوان یہ جانتا ہے کہ کمپیوٹر کے تمام علوم کی بنیاد نقطہ ہے۔ آج کیا انسان جانتا ہے کہ ایک نقطے میں ہزاروں کتابیں رکھی جا سکتی ہیں؟ لوگوں کے رہبروں کے قول زمانے کے گزرنے سے وہ سیدھا ہوتے چلے جائیں گے، مگر آل محمد وہ عالم ہیں کہ جو ہی زمانہ گزرے گا دنیا کے سامنے ان کے علوم کی حقیقت کھلتی چلی جائے گی۔ آج کا نوجوان جس کی انگلیاں ہر وقت انٹرنیٹ پر رہتی ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ نقطے میں کتنی کتابوں کو رکھا جا سکتا ہے، اور آنے والا نوجوان اللہ جانے کیا کچھ جانے گا۔ آج سے 200 سال بعد کا بچہ یقیناً یہ بول کے کہے گا جو کچھ علی نے 1600 سال پہلے فرمایا تھا وہ آج بھی سچ ہے۔ یہ ہے صداقت آل محمد، یہ ہے کمال علم امیر
امیر المومن